دو قسم کے لوگ ہیں، من اہل النار، آپ نے فرمایا یہ دونوں قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، لم ارہما، میں نے ابھی تک ان دو قسم کے لوگ نہیں دیکھے، یعنی یہ دو قسم کے لوگ حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن آپ نے خبر دی کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، لم ارہما، لیکن ابھی تک میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ ان میں سے ایک قسم وہ، فرمایا لوگ ظلم کریں گے، ماریں گے، کوڑے ماریں گے، گائے کی دم کی طرح ان کے پاس کوڑے ہوں گے، اور وہ خوب اپنی رعایا پر خوب ظلم و زیادتی کریں گے۔ اور دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا دوسری قسم کی عورتیں ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھیں۔ آپ نے فرمایا میرے زمانے میں نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا۔ دوسری قسم کی عورتیں ہیں جو جہنم کے اندر جائیں گی، اوپر مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، آج کا جمعہ سن کر کچھ ارادہ کر کے جائیں، کچھ عزم کر کے جائیں۔ وہ کون سی عورتیں؟ فرمایا نساء، عورتیں، کاسیات، وہ برہنہ ہوں گی، ان کے کپڑے نہیں ہوں گے، عاریات، ننگی اور برہنہ ہوں گی۔ صحابہ حیران ہیں، اے اللہ کے پیغمبر، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کاسیاتن، کپڑے پہنے ہوئی ہوں گی اور پھر ننگی بھی ہوں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اگر کپڑے پہنا ہوا ہوگا تو ننگا نہیں ہوگا، اور اگر وہ برہنہ ہوگا تو اس کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے۔ آپ فرما رہے ہیں کاسیاتن عاریاتن، کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، برہنہ ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ مائلات ممیلات، اور وہ عورتیں مائلات ممیلات، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والیاں ہوں گی، مائلات، اور خود لوگوں کی طرف متوجہ ہونے والی ہوں گی۔ رؤوسہن کاسمنۃ البخت، اور ان کے سر کے اوپر جوڑے ہوں گے، بڑے بڑے جوڑے، جیسا کہ بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ لا يدخلن الجنۃ، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحھا، اور جنت میں داخلہ تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ عورتیں دھیان سے سن لیں اس بات، عورتیں وہ کوئی بھی ہوں، وہ ہماری عورتیں ہوں، کسی اور کی عورتیں ہوں، عورتیں اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ فرمایا جنت کے اندر داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو اور جنت کی مہک کی حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ اس کی خوشبو اتنی ہے کہ اگر کوئی شخص جنت سے باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد وہ دور ہوتا جائے جنت سے، ایک سواری پر سوار ہو کر جنت سے دور ہوتا چلا جائے، اور اس کو جنت سے دور بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس کو 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 400 سال نہیں، 500 سال، 5 صدیاں گزر جائیں، 500 سال تک وہ اپنے گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا ہوا جنت سے نکل کر دور ہوتا چلا جائے، 500 سال کی مسافت پر بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ 500 سال کی مسافت، اللہ اکبر۔ جنت کی خوشبو کا یہ عالم ہے، جنت کی مہک اور جنت کی خوشبو۔ تھوڑا سا اس کو میں ایک مثال سے سمجھا دوں، بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم جب حرم جاتے ہیں، مسجد نبوی، اب چونکہ وہ سینٹرل اے سی ہے، کئی کلومیٹر دور انہوں نے اے سی کا بہت بڑا پلانٹ لگایا ہوا ہے، اور وہاں سے پائپ کے ذریعے سے کولنگ آ رہی ہے اور مسجد نبوی کے ستونوں سے باہر نکل رہی ہے۔ تو جب گرمی زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ کولنگ بڑھا دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ابھی ہم مسجد نبوی کے دروازے سے 20 فٹ دور ہوتے ہیں، لیکن اس کی ٹھنڈک، اس کی کولنگ، اس کی ہوا ہم سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، اور ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی تیزی سے کولنگ باہر آ رہی ہے۔ یہ 20 فٹ کے فاصلے سے ہم اس کی کولنگ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو جنت میں میں نے خوشبوئیں رکھی ہیں نا، جو جنت کو میں نے مہکایا ہے اور جنت کو جو میں نے معطر کیا ہے، اس کی خوشبوئیں ایسی ہیں، اس کی اسمیل اتنی ہے، اس کی خوشبو جنت سے نکل کر دور جانے والا، کتنی دور؟ 500 سال کی مسافت پر دور جانے والا بھی جنت کی خوشبو اور جنت کی مہک کو محسوس کرے گا۔ کیا مہک ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ یعنی ان عورتوں کو جنت سے کتنا دور کر دیا جائے گا۔ کون عورتیں یہ؟ اچھا وہ انگریز عورتیں ہوں گی، مسلمان عورتیں تو نہیں ہو سکتی۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نساء کاسیات عاریات، یہ وہ عورتیں ہوں گی کپڑے پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی۔ کپڑے پہن کے کون ننگا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئی ہوں گی۔
نمبر 1. نمبر 2 مختصر کپڑے. نمبر 3 باریک کپڑے جس سے جسم جھلک رہے, جس سے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے, یہ وہ عورتیں. اور آج دیکھیے شیطان نے فیشن کے نام پر کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے مسلمان عورتوں کو بھی. اللہ اکبر. آج دیکھیے ڈریسنگ, میں سب کی بات کر رہا ہوں بشمول ہماری اپنی عورتیں بھی, میں کسی کے اوپر تانا زنی نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت عطا فرمائے, اور اس میڈیا کے توسط سے میری بات جہاں جہاں جائے اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے, اور مجھے انشاءاللہ اس کا اجر اور ثواب مل جائے گا اگر کسی ایک بہن کو بھی سمجھ میں آ گئی بات. کون نہیں چاہتا, کون مسلمان عورت نہیں چاہتی کہ وہ جنت میں جائے؟ وہ کون سی ایمان والی عورت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ میں جنت میں نہ جاؤں؟ جنت سے اتنا دور کہ 500 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی, لیکن وہ وہاں پر بھی خوشبو نہیں پا سکے گی, اور دور کر دیا جائے گا اس کو جنت سے. اللہ اکبر. شیطان کا دھوکہ دیکھیے فیشن کے نام پر, مہنگے اور قیمتی کپڑے, ان کا مہنگا ہونا ان کے عیب چھپا رہے ہیں. باریک ہیں کوئی بات نہیں, یہ دیکھو ہے کتنا مہنگا ہے, کھاڑی کا ہے, یہ اتنے کا سوٹ ہے. یہ میں نے ایک صاحب سے سنا, وہ کہنے لگے مولوی صاحب میری بیگم کو اللہ نیک ہدایت عطا فرمائے, ایک سوٹ دیکھا وہ 5 لاکھ روپے کا سوٹ ہے, اور میں کہہ رہا ہوں نہیں 3 لاکھ والا لے لو, لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا, پھر شیطان کا تھپڑ کے اوپر ایک اور تھپڑ کیا ہے؟ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا کہ بھائی کچھ عورتیں تو برقع پہنتی ہیں نا, عبایا لیتی ہیں, چادر اوڑھتی ہیں. اب شیطان ان کے پاس بھی آیا, آپ پہن تو لو, اوپر سے عبایا اوڑھ لینا. اور پھر اس کا دھوکہ, اس کا فریب شیطان کا, اس نے کیا کرا, کچھ عرصے کے بعد اس عبائے کو, اس برقعے کو بھی خوبصورت بنا کے پیش کر دیا. ہے نا ایسا, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پہلے ایک برقع ہوتا تھا, ہم جانتے ہیں, وہ ٹوپی ہوتی تھی شٹل کاک والا برقع. پھر اس کے بعد اور تھوڑی سی جدت آئی, شیطان نے کہا یہ ٹوپی تو اتارو یار اپنی بیگم کے سر سے, یہ تو دقیانوسیت ہے, یہ تو مولوی لوگ ڈراتے ہیں, ان کا کام ہی ڈرانا ہے, وہ پھر چندہ وصول کر کے جانا ہے. وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, یہ ٹوپیاں اتارو یار. پھر تھوڑی سی تبدیلی اور چینج لے کر کے آیا شیطان, اور پھر وہ ٹوپیوں والے برقعے جو ہے نا وہ صرف اب پیچھے رہ گئے, اور وہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں بس وہیں پر ہی رہ گئے. کیپی کے اندر آپ کو کسی علاقے میں نظر آئیں گے, اور آج بھی وہاں پر اسی طریقہ کا پردہ ہے. لیکن یہاں بھی تھا, ایک وقت تھا, آج بھی سکھر وغیرہ کے اندرون سندھ کے اندر آج بھی اس طریقے کا برقع موجود ہے. پھر اس میں جدت لے کر کے آئے, اور پھر وہ برقع خوبصورت ہوتا چلا گیا. آج صورتحال یہ ہے کہ برقع جس کو زینت چھپانے کے لیے, خوبصورتی کو چھپانے کے لیے بنایا گیا تھا, اس کو خود اتنا خوبصورت بنا دیا کہ آج ایک برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہے, آج پردے کو بھی ایک اور پردے کی ضرورت ہے. اور شیطان کو دیکھیے, اس نے اس معاشرے کو کہ جو ایسا باریک لباس اپنی عورتوں کو پہناتا ہے ان کو مہذب قرار دیا. بڑے مہذب لوگ ہیں بھائی, بہت مہذب. اور وہ کہ جو برقع استعمال کر رہے ہیں یا چادر بڑی استعمال کر رہے ہیں, ان کو دقیانوسی ڈکلیئر کر دیا. یہ دقیانوسی لوگ ہیں, ان کا ویژن بڑا نہیں ہے, ان کی سوچ ابھی بڑی نہیں ہوئی. اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے, لیکن ضرورت ہے کہ تبدیلی لائیے. مرد حضرات کو چاہیے کہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنی عورتوں کو سمجھائیں اور بتائیں. یہ مرد کی ذمہ داری ہے, سمجھانا بتانا اچھے طریقے سے. یہ نہیں کہ آپ ڈنڈا اٹھا کے شروع ہو جائیں, گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں, خوبصورت انداز سے. میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں, اور قریب رہ کر کوئی بات کی جائے, سمجھائی جائے تو آتی ہے سمجھ. سمجھانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں.